अस्सलाम वालेकुम टू यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं माशाल्लाह। लास्ट टॉपिक हमने जो पढ़ा था वो कुरान हकीम के बारे में। आई होप आप सब ने उसको रिवाइज किया होगा। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिसालत। रिसालत और इसके तकाज़े। ठीक है क्लास, आप सब लोग अपनी बुक्स को ओपन कर लीजिए। वी आर गोइंग टू शेयर द स्क्रीन। रिसालत रिसालत अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इसका लफ्ज़ी माना पैगाम पहुंचाना है। मीन्स मैसेज कम्युनिकेट करना। ठीक है, पैगाम पहुंचाना, मैसेज कम्युनिकेट करना। दीन इस्लाम की इस्तिलाह में रिसालत से मुराद अल्लाह ताला का पैगाम उसके बंदों को पहुंचाना है। दीन इस्लाम में रिसालत से मुराद अल्लाह ताला का पैगाम उसके बंदों को पहुंचाना है। जो लोग इस पैगाम को पहुंचाने का फरीज़ा सर अंजाम देते हैं वो अल्लाह ताला के रसूल कहलाते हैं। रसूल को नबी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो एक अहम बात है जो हर मुसलमान को मालूम होना चाहिए और इट इज़ वेरी इसेंशियल। रिसालत का अरबी माने क्या है भाई? पैगाम पहुंचाना। रिसालत के माने क्या है? पैगाम पहुंचाना। रिसालत अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और दीन इस्लाम की इस्तिलाह में रिसालत से मुराद अल्लाह ताला का पैगाम उसके बंदों को पहुंचाना है। अल्लाह ताला का पैगाम उसके बंदों को पहुंचाना है। और जो लोग इस मैसेज को कम्युनिकेट करते हैं उनको क्या कहा जाता है? नबी कहा जाता है और रसूल कहा जाता है। अल्लाह ताला कुरान हकीम में फरमाते हैं, इसका तर्जुमा है, और हमने हर उम्मत में एक रसूल भेजा और इसके ज़रिए से सबको खबरदार किया। हमने हर उम्मत में एक रसूल भेजा और इसके ज़रिए सबको खबरदार किया। मीन्स डराया कि आप लोग सही काम करें, सही रास्ते पे चलें। व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, द राइट पाथवे ऑफ द लाइफ। ठीक है, ज़िंदगी गुजारने का सही अंदाज। सो ये अल्लाह ताला ने कुरान में भी उसका जिक्र फरमाया। हर उम्मत में एक रसूल भेजा। मीन्स दुनिया में जितनी उम्मतें आईं, जैसे
عرب قوم، عرب امت، اللہ تعالیٰ نے ان میں ایک رسول بھیجا. اس سے پہلے جو امتیں تھیں ان میں ہر امت میں اللہ نے ایک رسول بھیجا تاکہ ان کو سمجھایا جا سکے، بتایا جا سکے، ان کو گائیڈ کیا جا سکے. اچھا، ہر مسلمان کے لیے تمام انبیاء اکرام پہ ایمان لانا ضروری ہے. فار ایگزامپل کوئی شخص کہے کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانتا ہوں لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتا ہوں لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کو نہیں مانتا، تو پھر وہ مسلمان نہیں کہلائے گا. اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ تمام انبیاء اکرام پہ آپ نے جو ہے وہ ایمان لے کر آنا ہے. ٹھیک ہے. مشہور انبیاء اکرام احادیث میں اور قرآن حکیم ہماری اس حوالے سے رہنمائی کرتا ہے. جن کے نام آئے ہیں حضرت آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نام آپ کو یاد ہونے چاہیے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب کو پتہ ہے اور ہمارا فیتھ بھی ہے کہ وہ آخری رسول ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی بھی نہیں آئے گا. آپ کے بعد ختم نبوت مینز آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا. آپ پر اسلام کی تعلیم مکمل کر دی گئی ہے. آپ کی تعلیمات میں تمام انبیاء کی تعلیمات شامل ہیں. یہ بہت ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں نالج دی، جو گائیڈنس دی، وہ ایسی دی کہ جس کے اندر بہت ہی کمپریہنسو ہم کہہ سکتے ہیں. تمام انبیاء نے جو محنت کی، اور اس کی مثال ہم ایسے لیں کہ کسی پھل کے اندر تمام پھلوں کی جو وٹامنز ہیں وہ شامل ہو جائیں، ہے نا. اسی طرح اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی پہلے مذاہب اور اللہ تعالیٰ کی مبارک کتابیں نازل ہوئیں، وہ ساری سب کی برکات اللہ نے اس میں شامل کر دی. ٹھیک ہے. تو اسلام کے اندر یہ خاصیت ہے. فار ایگزامپل کسی امت کو اللہ نے روزہ دیا تو روزہ ہمیں بھی دیا. کہیں نماز کا نزول ہوا، نماز ہمیں بھی دے دی، تو ہمارے پاس روزہ بھی آ گیا، نماز بھی آ گیا. کسی کو زکوٰۃ دی تو ہمارے پاس زکوٰۃ، ہمارے پاس تمام چیزیں آ گئی ہیں. ٹھیک ہے. اور تجارت کا انداز، کھانے کا انداز، ساری چیزیں. ایک کمپریہنسو ریلیجن اسلام جو ہے وہ ایک کمپریہنسو ریلیجن ہے. وہ ساری چیزیں اسلام میں اللہ تعالیٰ نے شامل کر دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور تمام انبیاء کرام پر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن کامیاب ہونے کے لیے فار سکسیس لائف آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، اس پاتھ وے پر، ان کی جو سنت ہے اس پہ آپ عمل کریں گے تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کریں گے، سکسیس دیں گے، اور ہیئر آفٹر اس جہاں کے بعد آنے والے جو جہاں ہیں وہاں بھی آپ کو کامیابی ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہم نے عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو
क्लास हो रही है। अच्छा जी, उसके बाद है रिसालत की ज़रूरत व अहमियत। रिसालत की ज़रूरत व अहमियत, ठीक है, कि इसकी अहमियत को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इम्पोर्टेंस। रिसालत की ज़रूरत व अहमियत। आप तमाम लोग अपनी बुक्स आपके पास होनी चाहिए, और जो असाइनमेंट आपको मिल रहा है वो अपनी कॉपीज़ में आप कीजिए। और जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस लेने में उन्हें मुश्किल आ रही है, स्कूल से आके असाइनमेंट कलेक्ट कीजिए। आफ्टर 3 days you will have to submit the assignment. Understand? अच्छा जी, रिसालत की ज़रूरत, नीड एंड इम्पोर्टेंस, इसको इंग्लिश में कहेंगे, ठीक है। इंसान जिंदा रहने के लिए बहुत सी चीज़ों का मोहताज है। मीन्स इंसान को खाना उसको चाहिए, भूख लगती है, और उसको जो है पानी चाहिए पीने के लिए, और हवा चाहिए सांस लेने के लिए। सो आप सोचें कि अल्लाह ताला की कितनी मेहरबानी है कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए इन तमाम असबाब का, इन तमाम ज़रूरतों का पहले से इंतज़ाम किया। अल्लाह अकबर। सो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इन तमाम चीज़ों का हमारे लिए पहले से इंतज़ाम किया हुआ है। इंसान के खालिक ने इन सब चीज़ों का बेहतरीन तरीके से इंतज़ाम किया है, और इंसान की ज़रूरत की हर चीज़ इसे फराहम की है। आप देखें, आपकी जितनी भी ज़रूरतें हैं वो अल्लाह ताला ने आपको दी हैं, अल्लाह ताला के फजल व करम से आपके पास हैं। मगर इंसान की जो ज़रूरत है वो सिर्फ खाना पीना सांस लेना ये नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और इसे एक अहम काम के लिए दुनिया में भेजा है। अल्लाह ने इंसान को अक्ल दी, शऊर दिया। इंसान की ज़िंदगी का मकसद क्या है, उसका पैदा करने वाला कौन है, और जब वो आफ्टर डेथ उसका अंजाम क्या होगा। तो अल्लाह ताला ने इन तमाम चीज़ों की रहनुमाई के लिए, गाइडेंस के लिए रसूल भेजे, अम्बिया भेजे। सो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे। अम्बिया ने लोगों को बताया कि आपका पैदा करने वाला कौन है, आपको खिलाने पिलाने वाला कौन है, और इंसान का काम क्या है, और इंसान को एक दिन मरना है और मरने के लिए उसको तैयारी करनी है, और उसके बाद जन्नत है, दोज़ख है। ये तमाम काम कौन करते हैं भाई? अम्बिया अलैहिस्सलाम। तमाम काम अम्बिया अलैहिस्सलाम करते हैं। अम्बिया इकराम ने लोगों को ये भी बताया कि महज़्ज़ब ज़िंदगी गुजारने के असूल बताए। अब देखें, आप किसी गांव में चले जाएं, वहाँ लोग किस तरह से ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं, और क्योंकि लिबास नहीं है, बात करने का तरीका नहीं है, खाने के मैनर्स नहीं हैं, और जो है वो चैरिटी नहीं है, और ये नहीं पता कि गुस्ल करना है, नहाना है, और नमाज पढ़नी है। तमाम चीज़ें ज़िंदगी की जो जो भी लाशऊर तबका है और अनएजुकेटेड कम्युनिटी है, उन्हें ये नहीं पता। अब ये चीज़ें ये किसने बताई? ये अम्बिया अलैहिस्सलाम ने बताई कि आपने अपने पड़ोसी का भी ख्याल रखना है, आपने अपनी बॉडी को जो है वो ड्रेस ऐसा पहनना है कि आपकी बॉडी कवर रहे, आपने सच बोलना है, आपने नमाज पढ़नी है। गोया
زندگی کے تمام شعبوں کے حوالے سے رہنمائی انبیاء علیہ السلام نے کی. اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا ہر کام کر کے دکھایا، ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھایا. فار ایگزامپل اگر پانی پینا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پی کر دکھایا کہ پانی بیٹھ کے پیے، پہلے گلاس کو چیک کیجئے یا پیالے کو چیک کیجئے اس میں کوئی کچرا تو نہیں ہے. پانی 3 پاؤزز، تین پاؤزز میں آپ نے پانی کو پینا ہے، اور جو ہے وہ بسم اللہ پڑھنی ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی نے پانی کے حوالے سے بتائیں. یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے، اور اس میں کتنے فائدے ہیں. جو لوگ اس انداز میں پانی پیتے ہیں ان کو کتنا فائدہ ہوتا ہے نا. آپ علیہ السلام نے بتایا کہ ہمیں پولائٹ وے میں بات کرنی ہے، اور ہمیں غصے میں کب بات کرنی ہے، اور ہمیں جو ہے وہ نماز کس انداز میں پڑھنی ہے، ہمیں کھانا کیسے کھانا ہے، چھوٹے چھوٹے بائٹ لینے، چبا کے کھانا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. یہ ساری چیزیں. اور یہ بتایا کس فروٹ میں کیا وٹامنز ہیں، اور کون سی سبزی آپ کو پسند ہے، اور جو ہے گوشت جو ہے وہ جانور کی کس حصہ کا کھانا چاہیے. اللہ کے نبی نے بتایا ہمیں. زندگی کا ہر شعبہ، ہر پہلو آپ نے کر کے دکھایا ہے نا. اپنے بڑوں سے کیسے پیش آنا ہے، چھوٹوں سے کیسے پیش آنا ہے، گفٹس ایک دوسرے کو دیں، ہدیہ دیں، اس کا فائدہ ہوگا. یہ اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا. خوشبو لگانی اللہ کے نبی نے سکھایا. زندگی میں اگر کامیاب ہونا ہے تو اللہ پاک کے نبی علیہ السلام کے طریقے کو اپنانا ہوگا. ٹھیک ہے، یہاں تک بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی بھائی؟ یہ میں آپ کو کچھ منٹس دے رہا ہوں تاکہ آپ کی اسکرین پہ جو پیج ہے، جو چیزیں میں نے آپ کو بتائیں بہت حد تک یہاں مینشن ہے، آپ اس کو پڑھ لیں، سمجھ لیں. اور اف یو ہیو اینی کوشچن سو یو میں آپ پوچھ سکتے ہیں. جی بھائی، سب بچوں کو یہ سمجھ میں آیا. رسالت کا مفہوم، رسالت عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب پیغام پہنچانا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے انبیاء علیہ السلام جو ہے وہ لے کر آتے ہیں، لوگوں تک پہنچاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آئی تمام اسٹوڈنٹس کو؟ ماشاء اللہ.
Just wait. I'm going to tell you رسالت اور اس کے تقاضے. اب ہم جو پڑھیں گے وہ یہ پڑھیں گے رسالت اور اس کے تقاضے. تقاضے اردو میں تقاضے. تقاضے کا کیا مطلب ہوتا ہے بھائی؟ یہ ذرا آپ سوچیں اور پھر مجھے بتائیں کہ تقاضے کا مطلب آپ کو سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا. اچھا جی، رسالت کا لغوی معنی پیغام پہنچانا اور پیغام پہنچانے والے کو رسول کہتے ہیں. اب رسولوں پہ جو ہے وہ ایمان لانا، رسولوں پہ جو ہے وہ ایمان لانا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ تقریباً 1,24,000 انبیاء اکرام دنیا میں تشریف لائے، تو ہمیں سب کے نام تو نہیں معلوم، لیکن جتنے بھی آئے ہم نے ان پر ایمان لے کر آنا ہے. ہم نے ان پر ایمان لے کے آنا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص کہے کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ایمان لاتا ہوں، لیکن دوسرے جو انبیاء ہیں ان پر میں ایمان نہیں لاتا. سو اٹ از ناٹ پاسبل نہیں ہے نا یہ. چلو نا، میں کر یہ رہا تھا کہ یہ پیج آپ کی اسکرین پہ شیئر ہو جائے تاکہ تمام اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اس کو دیکھ سکیں، کہ جن کے پاس بکس ہیں یا جن کے پاس بکس نہیں ہیں وہ تمام لوگ اس کو دیکھ سکیں. ٹھیک ہے، یہاں تک آپ کو کلیئر ہو گئی بات؟ اوکے جی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا تو اس کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے رسالت کا سلسلہ بھی قائم کیا. اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء اکرام دنیا میں بھیجے.
نبی اور رسول بھیجے، انہوں نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی اور نیکی کا راستہ دکھایا، برائی سے بچنے کی تلقین کی۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے ایک مسلمان کے لیے جن باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اس میں رسالت ہے۔ ایک یو کین سے اٹس اے پلر۔ رسالت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان پختہ یقین رکھے، کانکریٹ بلیف، تمام رسول سچے تھے، کیا وہ سچ کہتے تھے، اللہ تعالیٰ ہی ایک اللہ تعالیٰ کی بھیجے ہوئے تھے۔ نبوت اور رسالت کی ذمہ داریوں کے اعتبار سے تمام رسول برابر تھے۔ تمام رسولوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سونپی گئی ذمہ داریوں کو پورا کیا۔ تمام رسولوں نے اپنی اپنی قوم کو دین اسلام کی دعوت دی۔ تمام نبی اور رسول انسان تھے، گناہوں سے پاک تھے۔ اچھا، رسول ہوتے ہیں، نبی ہوتے ہیں، وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، مسٹیک سے پاک ہوتے ہیں۔ وہ لوگ مسٹیک ان سے ہوتی نہیں ہے، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو پروگرامنگ کی ہوتی ہے وہ مسٹیک کر ہی نہیں سکتے۔ علم والے ہوتے ہیں، اخلاق والے، تمام انبیاء۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ بہترین لوگ تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ یہ رسالت کے تقاضے ہیں، یہ چیزیں یہ تقاضے ہیں۔ اچھا جی، رسالت پر ایمان کے کچھ اور تقاضے ہیں۔ تعظیم رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، رسپیکٹ۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں جو لوگ نبی پر ایمان لائے، اس کی تعظیم کی، اس کی مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو وہ ساتھ لے کر آیا، تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ ٹھیک ہے، رسپیکٹ کرنی ہے، جو بات کہی اس کو ماننا ہے، اور پھر انشاءاللہ وہ کامیاب ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، اور نبی کو اس طرح نہ پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو محبت سے، آہستہ پیار سے آپ نے جو ہے وہ کہنا ہے، پکارنا ہے، اور اس طرح سے نہیں پکارنا جیسے آپ ایک دوسرے کو کال کرتے ہیں۔ ایسے تو آپ ایک دوسرے کو بھی اچھے انداز میں ریسپیکٹفلی کال ہم کرتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ بعض دفعہ انفارملی فرینڈز ہیں اور یہ گھر میں ہم انفارمل ہو جاتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فارمل رہنا ہے ہمیں، ٹھیک ہے؟ ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں بچائے۔ اگر اس طرح آپ کریں گے تو آپ کی جو جتنی بھی اپنے نیکیاں کی، اچھے کام کیے، وہ سب اللہ پاک ضائع کر دیں گے۔ اتنا بڑا سخت گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر توقیر میں، احترام میں کوئی کمی آ جائے تو اللہ کو شدید ناپسند ہے اور وہ ان ایکسیپٹیبل ہے۔ یہ آج کا ٹاپک تھا۔ اب آپ کا کام یہ ہے کہ پیج نمبر 6-7 کلاس 7 کے اسٹوڈنٹس نے پڑھنا ہے، اور اسلامیات کی بک میں سے جو چیزیں میں نے بتائی ہیں، رسالت کا مفہوم، رسالت پر ایمان اور رسالت کے تقاضے، اس کو لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ کلاس میں ہم انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ اس کو پڑھیں گے، رسالت کے تقاضے، اس حوالے سے اور ڈسکشن ہوگی۔ اچھا جی، کلاس جو ہے ہمارے پاس 6 کلاس 6 کا ہوم ورک، لیٹ می گیو یو دا ہوم ورک آف کلاس 6۔
آپ کی اسکرین پہ ایک ایکسرسائز سرگرمی شیئر ہو رہی ہے. پیج نمبر 8 اینڈ 9 یہ ایکسرسائز ہے. یہ آپ نے کاپی میں اس کو کرنا ہے. پیج نمبر 8 اینڈ 9. پیج نمبر 8 اینڈ 9 you will have to do in your copy. Inshallah we will meet on next Saturday. جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اسائنمنٹ کو کمپلیٹ کیجیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم.